روز ہمیں صبح ہم دیکھتے ہیں نا ایئر کوالٹی انڈیکس میں شہروں کا کیا حال ہے تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پنجاب تو obviously ہمیں پتہ ہی ہے کہ سالوں سے اسموک کی لپیٹ میں ہے, مگر اب پشاور بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. تو دس از ویری کنسرننگ کہ یہ شہر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پشاور کے لوگ بھی زہریلی فضا میں سانس لینے پر مجبور ہیں. بلکہ 3 دن پہلے پشاور آلودہ ترین شہر میں سر فہرست تھا. ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا یہ, جہاں شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو تھا دیٹ واز 500 ریکارڈ کیا گیا تھا. دوسری طرف صوبائی حکومت اور محکمہ تحفظ ماحولیات کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال سے فضائی آلودگی ماپنے والا سسٹم تکنیکی خرابی کے باعث بند پڑا ہے. سسٹم سے منسلک کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, اسکرین اور دیگر آلات بھی ناکارہ ہیں. ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم تکنیکی خرابی کے باعث غیر فعال ہے, جو کہ جاپان نے 2007 میں کے پی کی حکومت کو تحفہ دیا تھا. یہ ہے نہیں, لیکن یہ مجھے تھوڑا سا اس میں کویسچن مارک یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ دیز آر دا منتھس اینڈ دا ویکس کہ جس میں ایئر کوالٹی انڈیکس آپ کو واقعی سیریسلی اس کو ٹریک کرنا ہوگا, تو پہلے ٹھیک کرا لیتے ہیں نا یہ چیزیں. اور ہمارے پاس اس دن داور تھے انوائرمنٹلسٹ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو بہت سے شہروں سے جہاں ہمیں نمبرز آتے ہیں وہ اس لیے بھی آ رہے ہیں کیونکہ یہاں یہ ماپنے والے آلات لگ گئے ہیں. پہلے تو تھے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں تھا. خیبر پختونخوا کی انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ساتھی ماہم قریشی, اور وہ ہمیں کیا ماحول ہے, مطلب کیا حال ہے ایئر کوالٹی انڈیکس متاثر ہونے کے باعث. بالکل, ماہم سے آنکھوں دیکھا حال بھی, and obviously she's there. ماہم, آج کل تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ہمارا بڑا ایشو بنا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں اس کی مانیٹرنگ والا نظام کب سے خراب ہے اور کیوں؟ پتہ یہ کیوں والا سوال بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز obviously at least you have the right equipment, لیکن اگر وہ چل ہی نہیں رہا تو کیا فائدہ. جی ماہم. جی بالکل, ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی اسموک کا راج ہے, اور بالخصوص اگر ہم بات کریں پشاور کی تو پشاور اس سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے. اگر ہم پچھلے 4-5 دن کی بات کریں تو پشاور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 اور 500 سے بھی بڑھ گیا تھا. تو ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پشاور میں فضائی آلودگی کتنی بڑھ چکی ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کی, تو گزشتہ 10 سال سے جو ہے یہ سسٹم جو ہے بالکل خراب پڑا ہوا ہے. اور یہ سسٹم جو ہے جاپان نے 2007 میں خیبر پختونخوا کو جائکا, جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی کے تھرو جو ہے وہ ایز اے گفٹ دیا تھا. اس سسٹم سے جو ہے نہ صرف آپ جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس معلوم کر سکتے ہیں, بلکہ ہوا میں نمی کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں, ہوا کی رفتار بھی, ایون یہ سائیکلون کی پیشگی اطلاعات بھی دیتا ہے. لیکن ابھی ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو ڈی جی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہیں, انہوں نے پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے کے ڈی جی سے بات کی ہے, اور انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس کے ایکسپرٹ جو ہیں ان کو بھیجیں گے. اور اسی طرح پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی جو ڈی جی ہیں انہوں نے بھی ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. اگر یہ سسٹم دستیاب ہی نہیں ہے ماہم صاحبہ, تو پھر صوبائی حکومت کس طرح ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے, کن بنیادوں پر ماحولیات بہتر بنانے کے فیصلے لیے جا رہے ہیں؟ بیکاز یو ہیو ٹو ہیو ڈیٹا ٹو ٹیک سم ایکشن اور اینی ایکشن ایٹ آل. کوئی چیز کو تو بیس بنانا ہوگا. جی, یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی خیبر پختونخوا جو ہے یہ فی الحال ایک بینک ہے, اور 2-3 مقامات پر پرائیویٹلی یہ سسٹم جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک موبائل ایپ ہے, اس سے یہ لوگ یہ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو وہ ریلائبل نہیں سمجھتے, کیونکہ گزشتہ دنوں میں جب پشاور کا ایئر کوالٹی انڈیکس زیادہ ہو گیا تھا تو تب انہوں نے جب کراس چیک کیا اپنے لیب سے تو تب اس میں فرق آیا, اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. تو وہ اس وجہ سے اس کو ریلائبل نہیں سمجھتے. تو یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ان کا اپنا سسٹم ٹھیک ہوتا تو وہ 24 آورز کا ڈیٹا جو ہے وہ جنریٹ کرتا, اور ان کو ایسے مسائل نہ دیکھنے پڑتے. بہت شکریہ آپ کا ماہم. مطلب موبائل ایپ جس پہ ہم یہاں بیٹھ کے پشاور کا نکال لیں, بس یہ بھی اسی پہ اکتفا کر رہے تھے, بٹ وہ کوئی اوتھینٹک تو نہیں ہے چیز. ہاں obviously, اور پھر آپ کو پتہ ہے نا ڈفرینٹ لوکیشنز کی ڈفرینٹ ریڈنگز آتی ہیں, تو وہ ایک اور بڑا ڈیٹیلڈ قسم کا ایک ہوتا ہے. ہم تو جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک اوور آل سچویشن بتاتے ہیں. They should take it more seriously. وہی لاہور کی بہت بری صورتحال ہے. جو سیریس ہیں انوائرمنٹ کی جانچ رکھنے والے لوگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 دن مکمل لاک ڈاؤن کے سوا کوئی چارہ نہیں.